کم ملتا ہے. جناب سور صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے لوکل کنزمپشن کے لیے ایک مطلع اور 2 خطاب. ملک عرب گئے تو دلہن لائے شیخ جی. ملک عرب گئے تو دلہن لائے شیخ جی. گھونگھٹ اٹھا رہے تھے تو بولی کہ ایش فی. شکریہ. ملک عرب گئے تو دلہن لائے شیخ جی. گھونگھٹ اٹھا رہے تھے تو بولی کہ ایش فی. یہ سنیے کہ چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا، چوتھے نکاح میں جو میں ایک دوست کے گیا، پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری. پوچھا کہ یار تیری یہ شادی ہے آخری. پہلے تو اس نے غور سے دیکھا ادھر ادھر، پھر مسکرا کے بولا کہ واللہ مادری. واہ. پہلے تو اس نے غور سے دیکھا ادھر ادھر، پھر مسکرا کے بولا کہ واللہ مادری. اور ایک یہ جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا پہلے کہ ایلیویٹر میں کل شام اس نے نوچے میرے بال. ایلیویٹر میں کل شام اس نے نوچے میرے بال. میں نے کی تھی بس یہ بھول، پوچھا تھا کہ کیف الحال. ایک چھوٹی سی نظم ہے. یہ کہا تھا میرے سسر جی نے میری بیٹی کو بیاہ لو ورنہ تم پہ اغوا کا کیس کر دوں گا. یہ کہا تھا میرے سسر جی نے میری بیٹی کو بیاہ لو ورنہ تم پہ اغوا کا کیس کر دوں گا. 10 برس جیل میں سڑو گے تم. 10 برس ہو گئے ہیں شادی کو، سوچتا ہوں یہ کیا کیا میں نے. 10 برس ہو چکے ہیں شادی کو، سوچتا ہوں یہ کیا کیا میں نے. میں اگر جیل ہی چلا جاتا آج آزاد ہو گیا ہوتا. یہ کہا تھا میرے سسر جی نے میری بیٹی کو بیاہ لو ورنہ تم پہ اغوا کا کیس کر دوں گا. 10 برس جیل میں سڑو گے تم. 10 برس ہو گئے ہیں شادی کو، سوچتا ہوں یہ کیا کیا میں نے. میں اگر جیل ہی چلا جاتا آج آزاد ہو گیا ہوتا. اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، ایک یونیورسل لائز بھی ہوتے ہیں. عالمی جھوٹ. جھوٹ 2 ہیں. ایک جب شوہر کہے دفتر میں ہوں. جھوٹ 2 ہیں. ایک جب شوہر کہے دفتر میں ہوں، بند کاروبار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ. اور دوسرا وہ جھوٹ ہے، دوسرا وہ ہے جو اکثر بولتی ہیں بیویاں. دوسرا وہ ہے جو اکثر بولتی ہیں بیویاں، بس مجھے تیار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ. بہت بہت شکریہ. 4 کی یوں تو سہولت ہے مجھے. اجمل بھائی، 4 کی یوں تو سہولت ہے مجھے، اس اجازت کا بھلا میں کیا کروں. بیویاں تو 4 میں رکھ لوں مگر 4 ساسوں کا بتا میں کیا کروں. واہ. بیویاں تو 4 میں رکھ لوں مگر 4 ساسوں کا بتا میں کیا کروں. اور ایک دکان میں جو گیا میں کہ خریدوں جوتا. ایک دکان میں جو گیا میں کہ خریدوں جوتا، پیر میں ڈالا دکاندار نے موزوں جوتا. دام سن کر جو میں چونکا تو وہ بولا مجھ سے تم خریدو گے اسے یا میں اتاروں جوتا. دام سن کر جو میں چونکا تو وہ بولا مجھ سے تم خریدو گے اسے یا میں اتاروں جوتا. میاں نے آ کے خوشخبری سنائی جب یہ بیگم کو. میاں نے آ کے خوشخبری
سنائی جب یہ بیگم کو کہ اپنی زندگی کا آج ہم بیمہ کرا لائے. کہا بیگم نے یہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن خوشی سچی تو تب ہوگی کہ پیسہ ہاتھ میں آئے. واہ. میاں نے آ کے خوشخبری سنائی جب یہ بیگم کو کہ اپنی زندگی کا آج ہم بیمہ کرا لائے. کہا بیگم نے یہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن خوشی سچی تو تب ہوگی کہ پیسہ ہاتھ میں آئے. اور ایک اور کہ سڑک پار کرتے ہوئے آج شب، سڑک پار کرتے ہوئے آج شب، جو جہاں سے گئے کر کے سب کو ملول، وہی تھے لکھی تھی جنہوں نے کتاب سڑک پار کرنے کے نادر اصول. اور یہ آخری قطعہ ہے کہ جب سویرے یہ سنا کہ گھر میں چوری ہو گئی، جب سویرے یہ سنا کہ گھر میں چوری ہو گئی، حیرتوں کے جال میں سمجھو کہ میں جکڑا گیا. بچ کے بیگم کی نظر سے چور آیا کس طرح، بچ کے بیگم کی نظر سے چور آیا کس طرح، میں تو جب بھی دیر سے گھر میں گھسا پکڑا گیا. واہ. میں تو جب بھی دیر سے گھر میں گھسا پکڑا گیا. بہت بہت شکریہ. میں سنا دوں کو شعر. شوکت جمال صاحب کو آپ سن رہے تھے. ایک منٹ منصور بھائی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تعارف کراتے ہوئے جناب منصور عثمانی صاحب کے متعلق کہا تھا کہ آپ ماہر فن نظامت ہیں. آپ یقین کریں کہ ہندوستان میں کوئی بھی باوقار مشاعرہ، تاریخ ساز مشاعرہ بغیر منصور عثمانی صاحب کی نظامت کے اور بغیر ان کی معتبر شاعری کے آج کی تاریخ میں مکمل نہیں ہوتا ہے. اور یہی حال آج خلیجی ممالک میں منعقد ہونے والے مشاعروں کا ہو گیا ہے کہ منصور عثمانی صاحب ہر تاریخ ساز مشاعرے کا ایک اہم حصہ اب قرار پاتے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی نظامت میں ہم نے مشاعرہ پڑھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ابھی شوکت جمال صاحب جب مائک پر آئے تو ایک لطیفہ ادھر ہوا، ادھر کے دوستوں نے قہقہہ لگایا اور آپس میں کہا کہ بھائی پہلے ہی ہنس لو، آنے والے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر آپ سب لوگ جب ہنسے مسکرائے تو معاملہ یہ تھا کہ غریب آدمی اپنی گھر کی داستان سنا کر اپنی مجبوریاں بتا رہا تھا اور آپ لوگ ہنس رہے تھے. بہرحال یہی ہوتا ہے. میں تو یہ عرض کروں کہ جہاں گم کر دیا تھا قہقہوں نے، مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں. تمہارا شکریہ آئے ہنسنے والوں، میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں. تو بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں بھی خراج عقیدت پیش کروں، لیکن غزل کے شاعر کو غزل کے مطلع میں عرض کیا ہے کہ بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، ہم نے وہ معرکہ بس ایک غزل سے جیتا، ہم نے وہ معرکہ بس ایک غزل سے جیتا. یہ بحضور شہریار میرے دو مصرے تھے. اور اب بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. عشق اظہار تک نہیں پہنچا، شاہ دربار تک نہیں پہنچا، اس سے باتیں تو خوب کیں لیکن سلسلہ پیار تک نہیں پہنچا. اس سے باتیں تو خوب کیں لیکن سلسلہ پیار تک نہیں پہنچا. اور شکیل بھائی، چارہ گر بھی نجات پا لیتے، چارہ گر بھی نجات پا لیتے، زہر بیمار تک نہیں پہنچا. چارہ گر بھی نجات پا لیتے، زہر بیمار تک نہیں پہنچا. ایک گرتی ہوئی دیوار سے کیا چاہتے ہو، ایک گرتی ہوئی دیوار سے کیا چاہتے ہو، چارہ سازو دل بیمار سے کیا چاہتے ہو، چارہ سازو دل بیمار سے کیا چاہتے ہو. اور تم سے ملتا ہوں تو ہر چہرہ اتار آتا ہوں، عشق میں اور گنہگار سے کیا چاہتے ہو. تم سے ملتا ہوں تو ہر چہرہ اتار آتا ہوں، عشق میں اور گنہگار سے کیا چاہتے ہو. دو شعر سنانے کے لیے مطلع اور ایک اور شعر کی زحمت
ہلکے پھلکے لفظ ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سامنے کی بات ہے۔ اصل میں سامنے کی بات کہنے میں بڑی کٹھنائی ہوتی ہے، یہ بات کہنے والے جانتے ہیں۔ مطلب برائے مطلع ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات ہے، حساس لوگوں کا المیہ۔ کوئی ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا۔ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا۔ بہت شکریہ۔ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا۔ دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا۔ دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا۔ اور یہ شعر میں ادب کے ذمہ داروں کی نظر کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کوئی ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا۔ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا۔ عرض کرتا ہوں کہ اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا۔ اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، بہت شکریہ، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا۔ مشیر بھائی بہت شکریہ، جدہ سے تشریف لائیں۔ خوشبوؤں کا کاروبار ہے، لیکن تہذیب کی خوشبو اور شاعری کی خوشبو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ ان کا ادب نوازی کا جذبہ ہے کہ جدہ سے بحرین مشاعرہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا۔ چند شعر کی زحمت اور عرض کیا ہے کہ حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر۔ حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر۔ اور کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، ہم سے ویسے بھی روٹھ جایا کر۔ کیا ضروری ہے کچھ بہانہ ہو، ہم سے ویسے بھی روٹھ جایا کر۔ بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، اتنی شدت سے یاد آیا کر۔ بھول جاؤں میں ساری دنیا کو، اتنی شدت سے یاد آیا کر۔ زخم دل کے دہائی دینے لگیں، زخم دل کے دہائی دینے لگیں، بات اتنی بھی مت بڑھایا کر، بات اتنی بھی مت بڑھایا کر۔ اور شکیر بھائی، سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، ایسی محفل سے لوٹ آیا کر۔ سب فرشتہ کہیں جہاں تجھ کو، ایسی محفل سے لوٹ آیا کر۔ اور بس گناہوں کو یاد رکھ منصور، مقطع عرض کر رہا ہوں کہ بس گناہوں کو یاد رکھ منصور، نیکیاں کر کے بھول جایا کر۔ بس گناہوں کو یاد رکھ منصور، نیکیاں کر کے بھول جایا کر۔ مرتبہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر۔ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تنگ آ کر غلط بیانی سے، جی اب صدر عالی مرتبہ، تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ آدمی کا دشمن ہے اس سیاست کی مہربانی سے۔ آدمی کا دشمن ہے اس سیاست کی مہربانی سے۔ جو زباں سے نہ کہہ سکی دنیا، جو زباں سے نہ کہہ سکی دنیا، کہہ دیا ہم نے بے زبانی سے، کہہ دیا ہم نے بے زبانی سے۔ تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیں، کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے ایک لمحے کی بدگمانی سے۔ کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے
ایک لمحے کی بدگمانی سے، تنگ آ کر غلط بیانی سے، ہم الگ ہو گئے کہانی سے۔ یہ میری گزارشات تھیں۔ میں نے یہ شرف حاصل کیا کہ محترم افتخار عارف صاحب کی صدارت میں اپنے یہ ناچیز اشعار سنائے۔ آپ سے بھی کچھ میں نے آنکھوں کی چمک حاصل کی، کچھ سر کی جنبش حاصل کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے، اس میں انسان آخری وقت تک طالب علم رہتا ہے۔ اور ابھی میں نے پرسوں کا واقعہ آپ کو سنایا کہ پرسوں نہیں، کل ہی رات دلی میں مشاعرہ تھا، تو بیکل اتساہی صاحب ہمارے بزرگ شاعر ہیں، انہوں نے ایک شاعر کے لیے کہا کہ یہ استاد آدمی ہے۔ میں نے کہا بیکل صاحب استاد ہو جاتا تو آدمی نہیں رہتا اور اگر آدمی رہے تو پھر استاد نہیں ہوتا۔ آدمی آدمی کا دشمن ہے اس سیاست کی مہربانی سے۔ دوستو آئیے، بہت ہی باوقار مشاعرہ ہے ہر اعتبار سے۔ آپ کا حسن سماعت، شعراء کرام کی موجودگی، مجھے یاد آتا ہے کہ کسی بزرگ نے لکھا کہ اچھی اور سچی غزل تہذیب غم اور تہذیب عشق کا امتزاج ہوتی ہے۔ میں تہذیب غم کو تلاش کرتا ہوں تو اپنے والد مرحوم حضرت گوہر عثمانی کا ایک مطلع اور ایک مقطع یاد آتا ہے۔ مرحوم نے فرمایا تھا کہ عظمت اہل وفا اور بڑھا دیتا ہے، عظمت اہل وفا اور بڑھا دیتا ہے، غم مسلسل ہو تو پھر غم بھی مزہ دیتا ہے۔ اور مقطع فرمایا تھا کہ غم کی توفیق بھی سب کو نہیں ملتی گوہر، یہ وہ نعمت ہے جو مشکل سے خدا دیتا ہے۔ اور تہذیب عشق، مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، پچھلے ہی سال اسی آڈیٹوریم میں مشاعرہ تھا تو بھائی سلیم کوثر پاکستان سے آئے تھے۔ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ یہ دونوں تہذیبیں آج کے دور میں ہمارے مشاعروں میں جس جگہ یکجا ہوتی ہیں، وہاں سے محترم حبیب ہاشمی کی آواز، ان کی غزل طلوع ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ غزل کے اس انتہائی نفیس اور اعلیٰ ذوق رکھنے والے شاعر کا بھرپور تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ پہلی بار بحرین تشریف لائے ہیں جناب حبیب ہاشمی۔ شبنم کیوں ہے؟ واہ واہ واہ، منتشر ہم ہیں تو رخسار شبنم، منتشر ہم ہیں تو رخساروں پر شبنم کیوں ہے؟ شبنم کیوں ہے؟ آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں، تمہیں غم کیوں ہے؟ آئینے ٹوٹتے۔ شکریہ۔ مجھے سند مل رہی ہے آپ لوگوں سے، محترم افتخار عارف اور راحت اندوری اور یہ ہمارے اقبال اشر بھائی، یہ منصور بھائی۔ آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں، تمہیں غم کیوں ہے؟ وہی لمحے وہی منظر، وہی یادوں کے ہجوم، وہی لمحے
وہی لمحے وہی منظر وہی یادوں کے ہجوم میرے کمرے میں اجالا ہے مگر کم کیوں ہے میرے کمرے تیری آنکھوں میں اداسی کے یہ گہرے سائی میں غمزدہ ہوں آپ کو تو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے تیری آنکھوں میں اداسی کے یہ گہرے سائے زندگی پھر میرے زخموں پہ یہ مرہم کیوں ہے زندگی پھر میرے زخموں پہ یہ مرہم کیوں اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں اپنی تہذیب کے تابوت اٹھانے والوں تابوت اٹھانے والوں شور یہ کیسا ہے ہنگامہ ماتم کیوں ہے شور یہ کیسا ہے ہنگامہ ایک شعر اور سن لیجیے اس غزل کے بہت اشعار ہیں اور سب اچھے ہیں ماشاءاللہ سامنے تیرے ہے وہ حسن جمال تمکین سامنے تیرے ہے وہ حسن جمال تمکین کیا ہوا نبض جسارت تیری مدھم کیوں ہے واہ دوسری غزل کا مطلب سماعت فرمائے اگر آپ بہت اچھی سماعتیں ہیں آپ لوگوں کی یہ آپ یاد رکھیے میں مشاعرے میں کبھی لایانی گفتگو نہیں کرتا ہوں جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہوں صحیح تعریف تو یہ چاہوں گا جی ہاں مطلب ہے میری زندگی تیرا کیا ہوا تو کہاں گئی تو کدھر گئی واہ میری زندگی تیرا کیا ہوا تو کہاں گئی تو کدھر گئی تیری
چاہتوں کی تلاش میں میری ساری عمر گزر گئی. واہ 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 تیری واہ واہ واہ. چاہتوں کی ہاں تلاش میں میری ساری عمر گزر گئی. وہی یاد لذت ہجر تھی, وہی یاد لذت فکر تھی, واہ. وہی یاد لذت فکر تھی, وہی یاد لذت ہجر تھی, وہی یاد درد کی شکل میں میرے دل کی تہ میں اتر گئی. واہ واہ واہ. وہی یاد. اے جمال حسن نگار ہم کیا کہنے. تیری دل دہی کے نثار ہم. واہ. اے جمال حسن نگار ہم تیری دل دہی کے نثار ہم, جو شکار کم نگہی رہے کہاں ان پر تیری نظر گئی. جو شکار کم نگہی رہے تیری زلف مار سیاہ کی ہے عجیب فتنہ ترازیاں, کبھی صبح بن کے سنور گئی, کبھی شام بن کے بکھر گئی. واہ واہ واہ. کبھی صبح بن کے. میں خود سے پوچھتا ہوں واقعی میں گھبرایا ہوں کیا؟ راحت بھائی تمہیں جانا ہے ابھی دور تک, تمہیں جانا ہے حد نور تک, تمہیں جانا ہے ابھی دور تک, تمہیں جانا ہے حد نور تک. اے مسافران شکستہ پا اٹھو رات سر سے گزر گئی. اٹھو رات سر سے. یہ ابھی ہمارے جو انگریزی میں تقریر کر رہے تھے شاید آپ وہی ہیں نا, ایس ٹی کالرج نے کہا کہ پوئٹری از دی بیسٹ ورڈس ان دی بیسٹ آرڈر. تو جو چاہوں گا آپ کی میری زندگی کا یہ سانحہ ہے عجیب طرح کا سانحہ, جو میری اساس حیات تھی میرے کس حریف کے گھر گئی. واہ. جو میری اساس حیات تھی میرے. اب زیادہ دیر میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا. آخر کے نکل جائیے صوفی صاحب. تو جو چاہوں گا جناب, بہت بہت شکریہ. واقعتاً بہت اچھا. دی بیسٹ آڈینس.
اچھا دیکھیے فرمائی. اچھا یہ شعر آخر سن رہا تھا, ارشاد. توجہ چاہوں گا. وہ حریف شب وہ سحر طلب کہاں کھو گئے کہاں سو گئے. وہ حریف شب وہ سحر طلب کہاں کھو گئے کہاں سو گئے. میرے ساتھ سرحد دار تک جو گئی تو گرد سفر گئی. واہ 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 واہ. جو گئی تو گرد سفر گئی. دیکھیے ایک فرمائش آئی ہے, میں سنا دیتا ہوں. اگر فلوپ ہوا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. تو جاؤں گا حضور. جی ابھی بھائی. یہ راحت بھائی. دل میں ہے جہان غم آنکھوں میں اداسی ہے. دل میں ہے جہان غم آنکھوں میں اداسی ہے. بس زخم چھپانے کو خوش رنگ لباسی ہے. خوش رنگ لباسی. بس زخم چھپانے دل میں ہے جہان غم واہ. آنکھوں میں اداسی ہے. بس زخم چھپانے کو خوش رنگ لباسی ہے. اس دور مصیبت میں اخلاص کی قیمت کیا. اچھا ہے. واہ 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 واہ. اس دور مصیبت میں اخلاص کی قیمت کیا. ہر چہرہ ہے بے چہرہ ہر ذہن سیاسی ہے. واہ واہ واہ. ہر ہے چہرہ بے چہرہ ہر ذہن سیاسی. دیکھیے اپنے شاعروں کے وسیلے سے یہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں, اور قطعاً آپ کی گفتگو نہیں ہے. جو ہے اے تاج امیرانہ دولت پانا اترانا. اے تاج امیرانہ دولت پانا اترانا. دولت تو کفے پائے فنکار کی داسی ہے. واہ 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 واہ. دولت تو کفے پائی فنکار کی داسی ہے. کیا قیمت دل مانگوں
کیا دادے ہنر چاہوں، واہ 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 واہ، کیا قیمت دل مانگوں، کیا دادے ہنر چاہوں، کیا تیری نگاہوں کو، کیا تیری نگاہوں کو کچھ درد شناسی ہے۔ اور آخر شعر، اے عہد ستم سازی مت دیکھ حقارت سے، اے عہد ستم سازی مت دیکھ حقارت سے، اس شہر میں اپنی بھی توقیر ذرا سی واہ ہے۔ واہ واہ واہ، دولت تو کفے پائے فنکار کی داسی ہے۔ اگر 4 شعر کی اجازت آپ نے، 4 صرف یہ چلا ہوں، اچھا ٹھیک۔ بالکل تمام سمتوں سے ٹوٹ کر بھی بچا ہوا سامعینہ، تمام سمتوں سے ٹوٹ کر بھی بچا ہوا سامعینہ، کسی کی جس پر نظر نہیں ہے، میں اس صدی کا وہ سانحہ۔ اور یہ مطلب بس، امیر ذہنوں سے ماورا ہوں، میں حق پرستوں کا سلسلہ ہوں، میں نغمہ تازگی نہیں ہوں، سلگتے صحرا کا مرثیہ۔ واہ، بنگال کے شاعر جناب حبیب ہاشمی کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ کئی غزلیں، 4 شعر کی اجازت چاہی صدر مشاعرہ سے، صدارت خاموش ہو گئی، آپ بول اٹھے، شعر 2 رہ گئے۔ یہ ہے فنکار کی نبض شناسی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ مشاعروں ہی میں ہو سکتا ہے کہ شاعر صدر کے حکم کے بغیر بھی جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ورنہ حکومتوں کے صدر جب تک ان کی جنبش نظر نہ ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جوہر سلیم صاحب آپ کے ہاں کے شاعر نے تو یہ کہہ دیا کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں حالات اس سے مختلف ہیں۔ وہاں تو فنکار بڑے سے بڑے صاحبان منصب کے درمیان جھوٹ کے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ غزل کی تاریخ پہ آئیے تو وہ غزل، اردو غزل، جسے کبھی شراب پلائی گئی، کبھی نیم کا رس پلایا گیا، کبھی درباروں میں رقص کرایا گیا، وہی غزل جب کبھی صاحبان سیاست کے جھوٹ میں گر گئی تو ہندوستان کا ایک فنکار ہمیشہ اٹھا ہے اور وہ جھوٹ کے
اس ہجوم سے غزل کو اس کی پوری پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ واپس لایا ہے، اور اس فنکار کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ راحت بھائی، دو جملوں کی اور اجازت۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے بالکل ایسا ہی والہانہ استقبال ہونا چاہیے ڈاکٹر راحت اندوری کا۔ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ میرا خیال یہ ہے، ایک بات اور بتا دوں کہ راحت بھائی صرف مشاعروں کے ایک ذمہ دار شاعر نہیں ہیں، انہوں نے یونیورسٹی میں اردو بھی پڑھائی، فلموں میں گیت بھی لکھے، اور یہ گوشہ انہوں نے اپنی شخصیت کا بہت چھپا کے رکھا۔ آج پہلی بار میں کسی مشاعرے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے فن اور شخصیت پر ہندوستان کی 3 دانشگاہوں میں تحقیقی مقالے لکھے گئے۔ یہ ان کی ادبی عظمت ہے۔ جاؤں؟ نہیں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں تو سچ سننے کا بھی عادی ہوں۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں تو خدا کے لیے ایک بار پھر سے کہہ دیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، وہ تالی کی اجازت ہے، وہ یہ پوچھ رہے تھے۔ نہ بجائیں تو اچھا ہے، لیکن اگر بجائیں تو وہی برا بھی نہیں۔ دیکھیے، کوئی اس میں جھوٹ قطعی نہیں ہے۔ میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں مہینے میں کوئی 15 سے 20 راتیں کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی ملک میں شعر پڑھتا ہوں۔ کم محفلیں ملتی ہیں کہ جہاں شاعری سنانے کو جی کرتا ہے، اور یقیناً آج آپ نے شاعری سننے کا حق ادا کیا۔ واہ! تو آج میں بتا دوں آپ سے کہ ایک مشاعرے کی کسی بھی ذرا سی بھی ترکیب ورکیب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ شعر لوگ آئے، میرے ساتھی آئے اور شعر پڑھے گئے، اور آپ نے شعر کی حفاظت کی۔ آج شاعروں کا اس کامیاب مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے شاعروں کا رول کم رہا، آپ کا رول زیادہ رہا۔ واہ! آپ نے، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ واہ! فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ واہ! فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے۔ جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ اور سنے کہ عمر ساری کٹ گئی، چاہے پاکستان کے ذمہ دار ہوں وہ بھی سنیں، جو اگر ہندوستان کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سنیں۔ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ بھرپور ہونا چاہیے۔ کٹ گئی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ کٹ گئی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، کیا کہنا ہے؟ کٹ گئی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے، اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے۔ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، واہ 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 واہ! جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ افتخار عارف صاحب، آپ کے قدموں میں میرا ایک شعر۔ سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ! ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے پیر واہ واہ واہ! میر نے کہا تھا، واہ واہ واہ! ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ واہ! میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ سنیں کہ
میرے حجرے میں نہیں. نئی غزل کے کچھ 2-4 نئی غزلیں ہیں یہ ادھر ادھر کی کہی بھی. جی ارشاد. سنیں کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں اسی پر رکھ محفل کا انتظار تھا اس مطلب. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں واہ نہیں واہ اور واہ. کہیں پر رکھ دو. واہ 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 واہ. نور بھائی میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. زمین پر رکھ دو. اور اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ واہ. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہمیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند سورج کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. واہ. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے. افتخار بھائی سے میرا 3 دہائیوں کے مراسم ہے. میں اسے رشتے کو دوستی نہیں کہہ سکتا. بہت احترام ہے. میرے پاس ان کے لیے 2 لائنیں ہیں. 2 مصرے ہیں. ایک شعر ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. چاند سورج کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. اس کی تصویر اسی طرح مکمل ہوگی. اس کی تصویر اسی طرح مکمل ہوگی. لاؤ سورج کو اٹھا لاؤ جبھی پر رکھ دو. اس کی تصویر اسی طرح مکمل ہوگی. واہ 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 واہ. اس کی تصویر اسی طرح مکمل ہوگی. اس کی تصویر اسی طرح مکمل ہوگی. میں الگ الگ مزاج میں جو سامنے یاد مزاج کے شعر پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں سے یاد دکھتا جائے گا مجھے میں پڑھتا جاؤں گا. یہ بالکل صحیح موقع ہے کہ میرے سامنے اس وقت ایک چھوٹا سا ہندوستان ہے اور ایک چھوٹا سا پاکستان ہے میرے سامنے موجود اور بہت ذمہ دار موجود ہیں. وہ میرے دوست منور نے ایک شعر کہا ہے منورانہ نے کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی. ذرا بھرنے پہ آتا ہے کہ مکھی بیٹھ جاتی ہے. بالکل یہی حالات ہیں. بالکل یہی حالات ہیں. اخباروں کے آئینے میں جو ہم تصویر دیکھتے ہیں وہ بہت دھندلائی نظر آنے لگ جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. مطلب پڑھتا ہوں سر. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ شکیل بھائی سنیے گا. پٹھان صاحب سنیے گا. آپ ہمارے بڑے عزیز ہیں. سنیے خورشید بھائی. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر واہ 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 واہ. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے. واہ. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو. کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ اب مجھے بتائیے گا کیا میں نے شعر کہہ لیا؟ یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں. کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ دونوں خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں. دونوں سرحدوں پر دونوں سمتوں میں خوف بکھرا ہے. خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں. تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ واہ 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 واہ. دونوں سمتوں میں. واہ واہ واہ. خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں. خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں. تیسری
सिमत का दबाव है क्या। सुने कि मैं पढ़ता हूँ कि ये भी किसी की नजर नहीं करूँगा, बदतमीज़ी होगी, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन ये शेर पहुँच जाता है अपने आप जिसके लिए करता है। और आप तो सब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं बिला वजह किसी की तरफ इशारा करूँ, क्या फ़ायदा, अपने आप चला जाए तो ठीक है ना। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह। जागने की भी जगाने की मतलब न जाने क्यों सुनाया है, शेर ये सुनाना था, वर्ष करता हूँ। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, हर दिन। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। वाह उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, वाह वाह। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। क्या कहना है। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और आसमां की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, वाह 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 वाह। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने क्या कहना है। चंद मिट्टी के चिरागों को, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मजा लीजिएगा शेर का। चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, वाह। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मैं हिंदुस्तान से ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़, और हिंदुस्तानी भाई यहाँ बहुत होंगे। पाकिस्तान वाले बात भी इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत शहर, मुल्क, और उसका एक खूबसूरत शहर चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ में शाम में मैं निकला हुआ हूँ 6:30-7 बजे के करीब, इधर से उधर जा रहा हूँ, उधर से इधर कभी जा रहा हूँ अपनी कोई ज़रूरत के लिए, तो मैं वहाँ से एक मतला उठा लाया। मज़ा लीजिएगा साहब। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, 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 हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, वाह वाह वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूरी महफिल के लिए मेरा शेर शिरकत फरमाएं। सुनिए भाई इफ्तिखार भाई। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। अच्छा है। क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है।
समय बहुत नींद से जागो, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, 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 इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर वाह दिया, वाह वाह, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। इस बार आया हूँ मैं शकील साहब आपकी मोहब्बतों और बहरीन की मोहब्बतों के नाम, तो मेरे पास एक शेर है, आपकी नज़र करके करता हूँ। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। वाह, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत नवाजी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब। ज़हमत फरमाइए राहत भाई, ज़हमत फरमाइए। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। मेरा ख्याल है ख़त्म करना चाहिए, जो मुझे सुनाना था मैंने, आपने सुनाया नहीं। एक आध गज़ल के 2-4 शेर और। मैं ख़ुद ज़बरदस्त फ़ैन हूँ इफ्तिखार साहब का। नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ कि इफ्तिखार भाई कब आएँ और कब मैं उनकी बड़ी शायरी सुनना शुरू करूँ। सुने कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। देखिए ये शेर भी उठा है किसी शहर से। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, और जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। वाह वाह, जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी, आपने कहा है गजल या मैंने गजल कही? जुर्म खुद करना, मैं खुदा की कसम मिसरा बदल दूंगा अगला, अगर आपने दोहराया दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। सुने कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, वाह, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, वाह वाह वाह, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। जागते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। वाह वाह वाह, दो शेर शकील और अजीज और हबीब भाई और मंसूर और इकबाल, ये इन तकनीक नई गज़ल के 2 शेर पढ़ रहा हूँ, एक मतलब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जतें आपने, बड़ी मोहब्बतें मिली आपकी। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है?
کیا اب جو بازار میں رکھے ہو اقبال، اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ اب جو بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ جو بھی آئے گا وہ، جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا قیمت کیا؟ کہ قیمت کیا ہے؟ اب جب بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اب جب بازار میں رکھے ہو تو حیرت کیا ہے؟ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے؟ صاحب یہ شعر نظر کرتا ہوں آپ کو، یہ آخری شعر ہوگا. جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا کہ ہے؟ قیمت کیا ہے. روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، بڑے بھائی نے کہا کہ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تجویب کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب فرمائیں، کہا ہے کہ جو بھی دیکھے گا وہ پوچھے گا کہ قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے. روز ان تازہ قصیدوں کی ضرورت ہی نہیں. آپ تو اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. واہ 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 واہ. کچھ شعر اور سناتا ہوں، کچھ شعر اور میں حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. افتخار بھائی آپ بھی سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں معلوم ہے میری ذاتی زندگی سے چونکہ واقف. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا. واہ، کبھی اکیلے میں مل واہ واہ واہ. کر راحت بھائی کیا کبھی کہنا اکیلے ہے؟ میں واہ مل واہ کر واہ جھنجھوڑ دوں گا اسے. واہ واہ واہ. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں. جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. واہ واہ. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف. سورج پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف. سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. واہ. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. واہ 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 واہ. یہ آپ دیکھیے، آپ کی محبتیں، آپ کی قدردانی ایک طرف، اور صاحب صدر نے یہ اعزاز بخشا. یہ ایک فنکار کی دوسرے فنکار کے لیے محبت تھی. ابھی راحت بھائی نے، میں کتنی ہی دیر گفتگو کروں لیکن اس جملے کی برابر میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو راحت بھائی نے فرمایا کہ وہ خود منتظر ہیں کہ کب محترم افتخار عارف صاحب مائک پر آئیں اور وہ انہیں سنیں. میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تجربات آپ نے کیے ہیں، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں آپ نے ڈالی ہیں. ہم نے تو صرف آپ کے پاؤں دابے ہیں. اور اس کے افتخار صاحب ایک بات یہ اور عرض کر دوں، بحرین والوں میرا یہ جملہ یاد رکھنا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ فنکار بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تخلیق کے چند لمحوں کو ادب کی صدیاں بنا دیا ہے. ہماری خوش بختی کہ ہم نے افتخار عارف صاحب کو دیکھا ہے. خواتین حضرات، میں بے حد احسان مند ہوں اور یہ
واقعی جیسے راحت کہہ رہے تھے بہت دنوں بعد باہر کے مشاعروں میں عام طور پر جب یہ وقت آتا ہے تو لوگ رخصت ہو چکے ہوتے ہیں اور 2-4 صفحیں رہتی ہیں، مگر جیسے زندگی کا ثبوت آپ نے دیا اور ہر طرح کے مشکل اور آسان شعروں کی داد دی، شکیل صاحب کو اس کی داد دینی چاہیے، انہوں نے ایسے شعراء کو جمع کیا اور ہر نسل کے اچھے لوگ اور نمائندہ لوگ جمع کیے۔ ایک آج 12 ربیع الاول ہے ہمارے ہاں، تو 2 شعر اس کی مناسبت سے عطا فرمائیے، عطا فرمائیے۔ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے۔ کیا کہنا ہے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، واہ، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سنوار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا، رات درود پڑھتے ہی یہ کیسی درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کیا کہنا ہے، واہ واہ، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری، تو حاضری ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم۔ کیا کہنا، ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم۔ عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچے عشق، کیا کہنا، عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچے عشق، سو پیچھے ہٹتے گئے راستہ دیے گئے ہم۔ عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچے عشق، واہ واہ واہ، سو پیچھے ہٹتے گئے راستہ دیے گئے ہم۔ اور شکست و فتح کے سب فیصلے ہوئے کہیں اور، شکست و فتح کے سب فیصلے ہوئے کہیں اور، مثال مال غنیمت لٹا دیے گئے ہم۔ واہ واہ واہ، شکست و فتح کے واہ 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 واہ، کہیں اور، مثال مال غنیمت لٹا دیے گئے ہم، مثال مال غنیمت لٹا دیے گئے ہم۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، مزاجی کے سبب تیرے نہیں، واہ واہ واہ، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، واہ واہ، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے،
یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں. یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں. شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے, شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے, جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے, جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے, کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے, ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. پھر زحمت فرما دیجئے بابا. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک پہ خوف آتا ہے. امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ. راحت خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں, خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں. چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو آپ پوچھتے ہیں. خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں, چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا سو اب پوچھتے ہیں. چلیے پہلے نہیں موج خون شہر خوش طبع, کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ, کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ. موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں, کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ. موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں. گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا, گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا. جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا, جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا. گلی کوچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو, مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو, مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو, انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے, انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے, انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی, پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی, پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی. سیل جنوں کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے, سیل جنوں کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے. ہر بندھن ہر رشتہ توڑا جا سکتا ہے. یثرب کی جانب ہجرت کی جا سکتی ہے, مکے جیسے شہر کو چھوڑا جا سکتا ہے. یثرب کی جانب ہجرت کی جا سکتی ہے, مکے جیسے شہر کو چھوڑا جا سکتا ہے. مکے جیسے شہر کو. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں, جو ہم یہاں کے نہیں ہیں
تو پھر کہیں کے نہیں، واہ جو ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ میر کا ذکر کیا اور ایک شاعر کے خواب کا بہت اچھا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے راتوں کے جگانے کی بات کی۔ ابھی ان کی جوانی کے دن ہیں، ان کو زیب دیتا ہے۔ اب ہم لوگ تو اس منزل سے گزر گئے اور یہ ساری عمر یہی کہتے گزر گئی کہ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہو، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا۔ وحشت کا واہ اثر، واہ 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 واہ، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا۔ اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا۔ واہ 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 واہ، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا، ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر، مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوشبو ہے میسر، ایک عالم خوشبو ہے میسر، مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں میری ہوتا۔ جاگیر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تفسیر میں۔ مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تفسیر میں ہوتا۔ اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ہوتا تو میرے حرف گراگیر میں ہوتا، ہوتا تو میرے حرف گراگیر میں واہ واہ واہ، اپنے بارے میں کچھ دو چار شعر ایسے ہی۔ جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں۔ جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں۔ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی، ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں۔ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی، واہ 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 واہ، آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی، ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں۔ کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں۔ واہ واہ واہ، کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں۔ چھوٹی موٹی ایک لہری تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا۔ واہ 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 واہ، ایک لہر ہی تھی میرے اندر، کیا کہنا ہے، ایک لہر واہ سے واہ، کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں۔ جیسے سب لکھتے رہتے ہیں غزلیں، نظمیں، گیت، ویسے لکھ لکھ کر انبار لگا سکتا تھا میں۔ جیسے سب لکھتے رہتے ہیں نظمیں، غزلیں، گیت، ویسے لکھ لکھ کر سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی، واہ واہ واہ، اب کسی حرف کو
حرمت نہیں ملنے والی، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ واہ، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے واہ والی۔ واہ واہ واہ، کہاں کے نام و نسب، کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، واہ 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 واہ، شکم کی آگ لیے واہ پھر واہ واہ رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم، مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، واہ 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 واہ، مال عزت سادات واہ واہ واہ۔ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا، قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر، اور دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، سبک ہوئے پہ بھی ایک نظم میں جی جی خدمت نہیں ہوگی ہم سے، کچھ شعر اس کے عطا فرمائیں۔ جی جناب، ارے آپ دیکھیے یہ جو تہذیب ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں اور یہ ہمیں کھڑے کھڑے پانی پینے میں مجبور کر رہے ہیں۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، واہ 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 واہ، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، واہ واہ واہ، روز ایک تازہ قصیدہ، واہ 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 واہ، روز ایک سادہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، رزق برحق ہے، اور سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، پر یہ چکی کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے، سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے پر یہ چکی کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، واہ، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے، واہ 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 واہ، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے واہ واہ کی واہ، تلاش، صاحبو جی بہتر، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے، واہ، یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا کیا دن۔ کہنا، اچھا آپ وہ غزل کہہ رہے ہیں، حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے،
بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے۔ بیچ آئے سر قریہ زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے، جو دام ملے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار تو ہم شے کے مصائب بھی نہیں تھے، اس بار تو ہم شے کے مصائب بھی نہیں تھے۔ ایک لفظ کی معذرت ان لوگوں سے، خواب دیکھو اور پھر زخموں کی دلداری کرو، خواب دیکھو اور پھر زخموں کی دلداری کرو، افتخار عارف نئی منزل کی تیاری کرو، افتخار عارف نئی منزل کی تیاری کرو۔ پھر خس و خاشاک ہم جیسوں کے منہ آنے لگے، شہر والوں اب تو غالب کی طرفداری کرو۔ پھر خس و خاشاک ہم ایسوں کے منہ آنے لگے، شہر والوں اب تو غالب کی طرفداری کرو۔ کیا کہنا؟ ہم نہ ہوئے تو کوئی افق مہتاب نہیں دیکھے گا، ایسی نیند اڑے گی پھر کوئی خواب نہیں دیکھے گا، ایسی نیند اڑے گی پھر کوئی خواب نہیں دیکھے گا۔ نرمی اور مٹھاس میں ڈوبا یہی مہذب لہجہ، تلخ ہوا تو محفل کے آداب نہیں دیکھے گا۔ نرمی اور مٹھاس میں ڈوبا یہی مہذب لہجہ، تلخ ہوا تو محفل کے آداب نہیں۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے۔ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے۔ گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے۔ گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، واہ واہ واہ۔ آخر میں ایک نظم ہے، کوچ اس کا عنوان ہے، وحشت جنوں کیا وحشت جان کا صلہ نما۔ جی کیا ہے پہلا مصرع، کیا ہے اس کا؟ جی ہاں، کیا عذاب وحشت جان کا صلہ نہ مانگے کوئی، عذاب وحشت جان کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، واہ واہ واہ۔ عذاب وحشت جان کا صلہ نہ مانگے کوئی، واہ واہ واہ۔ نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، عجیب رسم چلی ہے، کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا؟ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ جی میں بہت ہو گیا، میں ایک نظم سنا کے آتا ہوں۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، دو شعر سنا کے یہ میں شعر سناتا ہوں۔ ستاروں سے بھرا
یہ آسماں کیسا لگے گا، ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا، ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا، ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا، ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا، تھکے ہارے ہوئے سورج کی بھیگی روشنی میں، تھکے ہارے ہوئے سورج کی بھیگی روشنی میں ستاروں سے الجھتا بادواں کیسا لگے گا، جمے قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت، جمے قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت، پھسلتی جائے گی ریت، گرے گی جس گھڑی دیوار جاں کیسا لگے گا، بہت اترارے ہو دل کی بازی جیتنے پر، بہت اترارے ہو دل کی بازی جیتنے پر، زیاں بعد ازیاں کیسا لگے گا، وہ جس کے بعد ہوگی ایک مسلسل بے نیازی، گھڑی بھر کا وہ سب شور و فغاں کیسا لگے گا، ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا، ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، کیا کہنا ہے، پلکوں پہ واہ نمی واہ کا واہ ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ بڑی مہربانی، بہت واہ واہ۔ عالمی مشاعرہ بیاد شہریار 2013 کے صدر اور افتخار علم و ادب محترم افتخار عارف کا کلام، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں، ان کا اپنا لہجہ ہم سب سن رہے تھے، ایک روشنی سمیٹ رہے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مجلس سے فخر بحرین برائے فروغ اردو کو، اس کے سرپرست کو۔ ایک اعلان تھا کہ باہر ہماری بہن دیپتی مشرا اور شکیل اعظمی صاحب کی کتابیں موجود ہیں، اگر آپ نے انہیں سنا ہے، انہیں تفصیل سے پڑھنا ہو تو ان کتابوں کو اپنی امانت، اپنی ملکیت بنائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرے کا دور مکمل ہوا، مشاعرے کبھی ختم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوں گے، یہ ملتوی ہوتے ہیں۔ تو محترم شکیل صاحب تشریف لائیں، اور شکیل صاحب تشریف لائیے اور کچھ گفتگو فرمائیے۔ چلیے، میں صاحب صدر کے حکم سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ایک کامیاب مشاعرہ، ایک یادگار محفل، اور کمیٹی کے یہ سب تمام لوگ اسٹیج پر آ جائیں اور ایک گروپ فوٹو ہو جائے۔ جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے
देख ली दुनिया हमने जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया तुझको रुसवा न किया खुद भी पशे